تمہاری پیدائش سے لے کے اب تک تمہاری کنڈیشننگ ہو چکی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو تم نہیں چاہتے تھے یا چاہتے تھے لیکن تمہیں مل چکی ہے۔ اب جو کچھ تمہیں پیدائشی طور پہ مل چکا، کس ملک میں تم پیدا ہوگے، کس گھر میں تم پیدا ہوگے، کس مذہب میں تم پیدا ہوگے، یہ سب تم نے سلیکٹ نہیں کیا، بس ایسا ہو گیا۔ تو جیسا خود بخود ہو گیا اس کو ہی سیلیبریٹ کرو، اسی کو مانو اور اسی پہ پھول جاؤ، اسی پہ خوش ہو جاؤ۔ یہ انسان کے لیے زیادہ آسان ہے کہ وہ اسی پہ فخر کرتا پھرے کہ میں فلانے ملک میں پیدا ہو گیا، میں فلانے مذہب میں پیدا ہو گیا، میں فلانے خاندان میں پیدا ہو گیا، میرا یہ نظریہ ہے، ہم یہ لوگ ہیں۔ تو بینیفیشری جو تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے وہ یہی چاہیں گے کہ تم جہاں پر پیدا ہوئے، جن لوگوں میں پیدا ہوئے، جو انوائرمنٹ تمہیں ملا اس کو ایکسیپٹ کرو۔ لیکن تم اس معاملے میں اکیلے نہیں ہو، پوری دنیا میں ایکسٹریملی ہزاروں ایسے گروپس موجود ہیں جو یہی آئیڈیالوجی بیچتے ہیں کہ شکر کرو، فخر کرو، یہاں پیدا ہو گئے ہو، ورنہ کیا وہ مذہب تمہیں ملتا۔ یہ کوئی تم اکیلے نہیں ہو۔ میں نے ہندوؤں کی فلموں میں دیکھا ہے، کہیں میں وہ کہتے ہیں شکر کرو کہ ہندو گھر میں پیدا ہو گئے، ورنہ کہاں نماز پڑھتے پھرتے۔ یہاں ملیڑے کہیں گے شکر کرو یہاں پیدا ہو گئے، کہاں مندر میں جاتے پھرتے۔ اس میں کوئی اتنا سیریس ہونے کی بات یا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ یہ چونکہ ہم جس آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں، جہاں پیدا ہوتے ہیں، ہم اسی کے گرد ہی گھومتے رہتے ہیں، یہ ہماری لیمٹس ہیں۔ تو اس کے باہر کی جو ویوز، ساؤنڈز ہمارے پاس آتی ہیں، ہمارا مائنڈ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہی نہیں۔ وہ کیا سچ اور کیا جھوٹ وہ ہے یا نہیں، ہمارے نزدیک وہ ہوں گی، ہوتی ہیں تو ہوں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے یا نہیں، اپنی جگہ پہ ہوں گی۔ تو ایسے ہی گروپنگ کی تھنکنگ ہر معاشرے میں موجود ہے۔ بہت کم لوگ سب معاشروں کو نیوٹرلی برابر کا دیکھ پاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک سوچ نظریہ اس کا ہے، یہ ایک اس کا ہے، یہ ایک اس کا ہے۔ لیکن وہ جو اس مرکز میں موجود ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا ہماری ہی وجہ سے ہے۔ یہ ان کا ایک بلیو ہوتا ہے کہ یہ جو ہم جس کو مانتے ہیں، جو ہمارا گاڈ ہے، اس نے یہ سب بنایا۔ اب ہزاروں مذہب ہیں تو ان کے حساب سے مختلف گاڈز ہیں، تو پھر کس نے بنایا ہوگا؟ اب دعویٰ تو سبھی کہہ رہے ہیں۔ اور احمقوں کی ایک اور بہت بڑی پہچان بتا دیتا ہوں۔ آپ کبھی کسی انسان سے تبصرہ کریں، بات کریں، احمق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی، وہ بکس لے آئے گا، اور وہ بک جس کے اوپر بات کرنا بالکل ڈیڈ لائن ہوگا۔ مثلا تم ایک بات کو لاجیکلی پروف کر رہے ہو کہ یہ چیز ایسے ایسے ہے، سائنٹیفکلی وہ بات پروف ہو رہی ہے۔ اب وہ لونڈا لپاڑا ایک کتاب اٹھا کے لے آتا ہے، یہ دیکھو یہاں پہ یہ لکھا ہوا۔ اب تم اگر اس ریڈ لائن کو کراس کر گئے تو معاشرے میں تمہارے لیے مشکلات ایکسٹریملی بڑھ جائیں گے۔ تمہاری ہزاروں دلائل اور بات 100% پرفیکٹ ہونے کے باوجود اس نے وہ کتاب دکھائی اور تم خاموش۔ اب یہاں پر اگر تم بول گئے تو پھر وہ ڈیڈ لائن کراس ہو جائے گی۔ اب ان انسانوں کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں، ان کے پاس اپنا نالج تھا ہی نہیں۔ یہ بیچارے گھر میں پیدا ہوئے، کنویں کے مینڈک کی سوچ رکھی، اسی کنویں کے مینڈک کی سوچ کو پروان چڑھایا، اور بڑے ہو کے بھی وہی کنویں کے مینڈک رہے۔ یہ آزاد تھنکنگ تھاٹنگ کو کہاں ایکسیپٹ کر سکتے تھے، اور نہ ہی یہ کریں گے۔ تو جب انہیں اپنا کنواں خطرے میں محسوس ہوا کہ یہ بندہ
کنویں سے باہر کی بات کر رہا ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اب جو آزاد بندہ ہے ہو سکتا ہے وہ بھی رہتا اسی کنویں میں ہو، اب اس کی مجبوری ہے کہ وہ کنویں سے باہر نہیں نکل سکتا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ کنواں ہی ہے۔ اس طرح کے اور بھی کنویں ہیں، بہت سارے کنویں ہیں، اور باہر آزاد ورلڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کنویں کنویں ہی ہے۔ اندر رہ کے بھی وہ یہ چیز سمجھ سکتا ہے، لیکن کنویں میں رہ کے اگر وہ یہ بندہ بات کر دے گا نا کہ یہ کنویں کے مینڈک کی سوچ ہے اور تم سب کنویں کے مینڈک ہو، تو کنویں میں رہ کے اور پھر وہ کنویں میں کوئی بہت ہائی اتھارٹی بھی نہیں ہو تو کنویں میں اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے ایکسٹریم نظریہ رکھنے والے ممالک میں بڑے ذہن زیادہ تر خاموشی اختیار کرتے ہیں یا محتاط الفاظ سے اپنی بات کہتے ہیں، لیکن وہ اصل بات جو عظیم تبدیلی پیدا کر دے، جو عظیم ترین انقلاب لے آئے، جو انسانوں کی زندگی بدل دے، لیکن اس سے پہلے جو کنویں کے مینڈکوں سے جو بینیفٹس لے رہے تھے مینڈک، وہ اسے یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور چونکہ وہ خود بھی کنویں میں موجود ہے، اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے، اسے دوسروں کی پھر تھوڑی ہی پڑی ہوئی ہے، تو اسی لیے وہ پھر وہ باتیں نہیں کر پاتا اور نہ ہی وہ کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے، لیکن وہ بولتا اور بتاتا نہیں ہے۔ اس کی سمپل ریزن ہے کہ وہ اسی کنویں میں موجود ہے، اور اس کنویں میں رہتے ہوئے اس نے اس کنویں کی حقیقت کو جان لیا کہ یہاں پہ یہ چل رہا ہے، ساتھ والے کنویں میں یہ چل رہا ہے، اس سے آگے والے کنویں میں یہ ترتیب ہے، کنویں مختلف ہیں۔ وہ بندہ کنویں میں رہتے ہوئے ہی کنووں کو پہچان گیا اور آزاد ہو گیا، لیکن باقی سب تو اسی بلیو میں گھوم رہے ہیں اور رہنا بھی اس نے وہی ہے۔ تو بہت پھر اس کے لیے ضروری ہے، اور اگر حقیقت بتائی جائے ایک دم سے ایک دن میں یہ ساری حقیقت جذب نہیں کر پائیں گے۔ مثلاً ایک بچہ اسکول میں آتا ہے استاد کے پاس، اب اس کی کلاس نرسری ہے، تو نرسری میں اس کو میٹرک لیول کا نالج نہیں دیا جائے گا، اس کو بیسک ترین جگہ سے پکڑا جائے گا کہ سب سے پہلے یہ دیکھو، یہ الف لکھا ہوا ہے، یہ بے لکھا ہوا ہے، یہ اے ہے، یہ بی ہے، یہ ایک لکھا ہوا ہے، یہ دو لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں اس لیول سے نالج شروع کرنا پڑے گا۔ تو انسانوں میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس جگہ پہ پیدا ہوئے اور جس نظریے میں، جس دائرے میں رہ رہے ہیں، اس کو ویسے دیکھیں اور سمجھیں جیسا یہ ہے، نہ کہ ویسے جیسے اس کے بینیفیشری اس کو دکھا رہے ہیں۔ ایک چیز اس کا پیور ورژن ہے، اور دوسری وہ جو دکھانے والے دکھانا چاہتے ہیں۔ جیسے آپ ایک فلم یا ڈرامہ دیکھتے ہیں تو وہ چیز دکھاتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایڈنگ ہے، اور جو ملیڑے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، جو لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ چیزیں ویژولائز کرواتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، وہ نہ کہ وہ دکھاتے ہیں جو اصل ہے، جو حقیقت ہے، جو سچ ہے۔ وہ چیز دکھائیں گے نا جس سے ان کو اپنے فائدے پورے ہوں۔ تو اب بہت ضروری ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے، سب لوگ ہی کسی نہ کسی دائرے میں پیدا ہوتے ہیں، اس دائرے پہ سوال اٹھانا پھر دائرے سے بغاوت ہوگی کہ اس نے اس دائرے پہ سوال کر دیا، جبکہ دنیا میں لاکھوں ہزاروں دائرے ہیں۔
اور کئی تو بڑے لبرل دائرے ہیں، وہ اپنے دائرے پہ سوال کرنے کی اجازت دیتے ہیں، وہ اپنے دائرے کی انسلٹ بھی برداشت کرتے ہیں، اور انہوں نے بہت گرو کیا ہے۔ یہاں یورپ دیکھ لیں، وہ بھی ہے تو دائرے ہی، ملکوں میں تقریباً ایک ملک کو ایک دائرہ کہہ سکتے ہو، پھر ایک دائرے میں چھوٹے دائرے ہوں گے، مختلف نظریات کے لوگ، مختلف مذہبوں کے ماننے والے لوگ، تو وہاں اور دائرے بن جائیں گے۔ لیکن جو دائرے اپنے اوپر تنقید برداشت کرتے ہیں وہ زیادہ گرو کر جاتے ہیں، تنقید سے اس کی خامیاں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ دائرے کم کنویں کے مینڈک کی طرح کے لوگ پیدا کرتے ہیں، یہ پھر آزاد ذہن لوگ پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جو جتنے چھوٹے ذہن اور کنویں کے مینڈک لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں، وہ ان لوگوں کو پھر سوال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ اس سے ان کی اپنی پرسنالٹی کو تھریڈ فیل ہوگا۔ اصل گروتھ کی طرف بڑھنا ہوگا، اصل مدعے کی بات کی طرف آنا ہوگا۔ انسانوں کے اصل مسائل روٹی ہے، کپڑا ہے، رہائش ہے، کوالٹی آف لائف ہے، لیونگ سٹینڈرڈز کو بہتر کرنا ہے، یہ ہے مین مدعے کی باتیں۔ اب کون حکومت میں آیا، کون گیا، یہ تو نوکر ہیں، یہ تو عوام کی خدمت کرنے والے ہیں، سیوا کرنے والے ہیں۔ اب سیوا کرنے والے سیوا کرنے کے لیے کیوں لڑیں گے؟ مثلاً یہاں ایک دیگ تقسیم ہوتی ہے، اگر میں نے سارے چاول اٹھا کے اپنے گھر نہیں بھیج دینے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے اس دیگ کی تقسیم کی ڈیوٹی لگائی جائے یا کوئی اور بندہ اس دیگ کو تقسیم کر دے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک ہی پلیٹ میں نے تب بھی کھانی تھی، اگر میں تقسیم کرتا وہ اور زیادہ مشکل تھا، کیونکہ میں نے سب کو لیے پلیٹوں میں چاول ڈال کے دینے تھے۔ اس میں سے اگر 100 پلیٹیں بھری جانی تھی تو میں نے پہلے 100 پلیٹیں بھر کے دینی تھی، اس کے بعد میں نے ایک پلیٹ کھانی تھی۔ تو ایسے ہی حکومتی نظام میں ایسا کیا ہے کہ مجھے بادشاہت مل جائے، مجھے حکومت مل جائے، میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں صدر بن جاؤں؟ تو اگر ایمانداری سے اور ٹھیک اصول سے خدمت کرنی ہو تو یہ کوئی اتنا فائدے کی جگہ نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پوری ریاست ہوگی، لاکھوں کروڑوں لوگ، ان کے روزگار کا بندوبست کرنا، ان کے لیے جو ہے رہائشوں کا بندوبست کرنا، ان کے امن و امان کی صورتحال بحال رہے، ان کی ترقی کے لیے کرنا۔ تو جب ریئل کام کی طرف آئیں گے تو یہ جو بندہ ہے یہ بہت بڑا آدمی ہے اور بہت محنت مشقت سے گزرتا ہے، مشکلات سے گزرتا ہے۔ اس کی زندگی کوئی موجوں اور آسانیوں میں ڈوبی ہوئی نہیں ہوتی، بہت بڑی ذمہ داری۔ ایک گھر چلانے والے بندے کے اوپر ایک گھر کی ذمہ داری ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اس کو میں نے چلانا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب ایک بندے کو صدر بنا دیا، پورے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا، اب وہ پورے ملک کو اس نے چلانا ہے، تو یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ ہاں ایک بات اور، اگر یہی دیگ جو چاولوں کی پکی تھی، میں نے بس جو 100 لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سب کو بھی چاول ملیں گے، میں نے یہ ساری دیگ اٹھانی ہے، اپنے گھر لے جانی ہے، ایک پلیٹ چاول رکھ کے آگے جن جن لوگوں نے تقسیم کرنے تھے چاول، ان کو کہوں کہ یہ سب تم آپس میں بانٹ لو۔ دیگ میں لے گیا، ایک پرات چاول بانٹنے والوں نے کھا لی اور میڈیا میں خبر چلا دی کہ دیگ کھا لی گئی، سب نے دیگ کھا لی اور خبر چل گئی۔ دیگ کسی نے کھائی یا نہ کھائی، پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب لڑائی ہوگی، فساد ہوگا، اب مسائل آئیں گے کہ میں دیگ تقسیم کروں گا، میں دیگ تقسیم کروں گا۔ اصل مسئلہ دیگ کی تقسیم کا نہیں ہے، اصل مسئلہ لوٹ مار کا ہے۔ میں بیٹھوں گا دیگ پہ تو میں نے اپنے گھر لے کے جانی ہے، کوئی اور بندہ وہاں دیگ پہ بیٹھے گا تو اس نے اپنے گھر لے کے جانی ہے۔ مسئلہ ذاتی مفادات کا ہے، نعرہ عوام کا ہے، نعرہ ان 100 لوگوں کا ہے جو آگے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ سلیکٹ جس کو بھی کریں، وہ دیگ اگر اپنے گھر لے کے چلا جائے گا
تو اس سے عوام میں پھر ان کو کیا ہی فائدہ ملے گا۔ بہرحال ہم موضوع سے بہت زیادہ ہٹ گئے تھے۔ جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ایک مخصوص کنڈیشننگ لے کے ہوتے ہیں، تو اس مخصوص کنڈیشننگ سے نکلنا ساری زندگی 100 میں سے 90% لوگ اسی مخصوص کنڈیشننگ میں چلتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی خود کو عظیم اور بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ بہت قابل لوگ ہو سکتے ہیں، اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے حقیقت اور سچائی کو کیا سمجھا اور کیسے سمجھ سکتے تھے؟ وہ جو کنڈیشننگ ان کو مل گئی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور پوری زندگی اس کو مانتے رہے، اس پہ عمل کرتے رہے۔ مثلا تمہیں بتا دیا گیا تم اس مذہب سے ہو، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس مذہب سے ہوں، اسی کو ماننا شروع کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے ابھی ہم مسلمان ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ تم ہندو مذہب سے ہو اور اس کو ہندوؤں میں چھوڑ دیں، وہ ٹھیک ہے، وہ ساری زندگی ہندوؤں میں ہندو بنا رہے گا، اس کو مانتا رہا۔ جو اس کو سبق پڑھا دیا گیا، جو لائنیں اس کو رٹا دی گئی، وہ پوری زندگی اس کو رپیٹ کرتا رہا، اور اس کو چند ویلیڈیٹ کرنے والے بھی مل جائیں تو وہی سمجھتا رہے گا کہ وہ ٹھیک ہی کر رہا ہے۔ اسی طرح آج یہ لوگ خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ سب یہی تو کر رہے ہیں، یہی تو ہم نے بچپن سے سیکھا ہے، یہی تو ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہوتا ہی کیا ہے؟ پاگل کی ڈیفینیشن ہی کیا ہے کہ اگر 1000 بندہ دن کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو رات ہی ہے، تو جو بندہ اس چیز کو سمجھ پا رہا ہے کہ یہ دن ہے، اگر اس نے 1000 بندے میں کھڑا ہو کے کہہ دیا، اور وہ خود اس سے سینئر بھی اس جگہ پہ موجود ہوں، اگر تو وہ 1000 بندے سے سینئر ہے، پھر بھی وہ 1000 بندہ کہے گا کہ ہمارا بادشاہ پاگل ہو گیا، لیکن چلیں پھر بھی وہ کچھ حد تک قابل برداشت ہوگی بات۔ لیکن اگر اس ایک بندے سے سینئر بندے اس گروپ میں موجود ہیں 1000 کے بندے میں، اور وہ نیچے کھڑا ہو کے کہہ دے کہ یہ رات نہیں ہے دن ہے، ہو بھی دن، لیکن اب 1000 بندہ کہہ رہا ہے رات ہے، تو اکثریت کی رائے ہے، تو سارے اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بندہ پاگل ہے۔ تو اکثر پاگل جو ہے وہ سچ بولنے والے بھی بن جاتے ہیں، چونکہ وہ اکثریتی رائے کے مطابق نہیں چل رہے ہوتے۔ تو اب چونکہ سب کی بچپن سے ہی کنڈیشننگ ہوئی پڑی ہے، تم نے اپنے تھاٹ اور نظریات پہ سوچ دڑائی اور اپنی کنڈیشننگ کو نوٹ کیا، اور جب تم نے خود میں تبدیلی لانے کی کوشش بھی کی، ایک تو تم بچپن سے اس طرح کے تھے، اور پھر سارا معاشرہ بھی تمہارے گرد اس طرح کے تھا، تمہارے ارد گرد 10,000 لوگ اس نظریے کے ماننے والے، لیکن تم نے اپنی جو بچپن سے ہوئی تمہاری اپنی کنڈیشننگ تھی، تم نے اس پہ کویسچننگ کی کہ یہ کیسے آیا، یہ چیز کیسے آئی، یہ میں نے کیسے سمجھی، پھر دوسرے نظریات کو سمجھا کہ دوسرے جو دائرے کے لوگ ہیں انہوں نے یہ نظریات اور سوچیں کیسے ڈیولپ کی، تو پھر تم جب چیز کو سمجھ گئے کہ تم اس دائرے سے آزاد ہو گئے، لیکن اب سارے تمہارے ارد گرد تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی ایک دائرے کی سوچ رکھی ہوئی تھی، 10,000 بندے کی سوچ ایک، اور وہ تم سے زیادہ کما بھی رہے ہوں، تو وہ 10,000 بندے میں جب تم اپنی سوچ اور بات رکھو گے، وہ کہیں گے کہ پہلے یہ بندہ ٹھیک تھا، اب پاگل ہو گیا، اب اس کا دماغ گھوم گیا ہے، شدائی ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حقیقت کو دیکھ لیا۔ حقیقت اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بھی سوال کر لیتے ہیں کہ جو اس نے دیکھا کہ حقیقت ہی تھی یا اس کا ذہنی وہم تھا۔ دیکھو پہلے 7-8 سالوں میں کوئی بچہ سوال نہیں کرتا، اس کی اگر اس کو باپ مار رہا ہے تو وہ کہے گا باپ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پہلے 7-8 سالوں میں ایک بچہ ریکارڈنگ ٹیپ ہی کی طرح ہوتا ہے، اس کو جو بھی اس میں ڈالتے جائیں گے وہ ویسا ہی بنتا جائے گا، اس کے لیے وہ اچھا برا نہیں ہوتا۔ اگر وہ باپ مار رہا ہے تو باپ ایسا ہی ہوتا ہے، اگر وہ باپ پیار کر رہا ہے اس بچے کو تو باپ ایسا ہی ہوتا ہے، تب کوئی اچھا برا نہیں ہوتا۔ تو تب جو تمہیں نظریات اور سوچیں دے دی گئی، تم یہ ہو، تم یہ ہو، یہ مانو، یہ مانو، اور تم نے اس لیمٹ میں رہنا ہے، اور پوری زندگی پھر تم انہی لیمٹس میں رہ کے جیتے رہے، تو پھر تم یہ بات کرو کہ ہم آزاد لوگ ہیں، ہماری کوئی آزاد سوچ ہے، ہمارا کوئی اپنا نظریہ اور اپنی تھنکنگ ہے، تو یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔
तो सिंपली अगर मुख्तसर तरीके से बात को समझने की कोशिश करें कि जो भी हमारी कंडीशनिंग हुई है वो हमारी रज़ामंदी से नहीं हुई, हमारे लाइल्मी के दौर में हो गई। तो अब अगर हम ये दावा करते हैं कि हम शऊर और सोच समझ रखते हैं तो फिर हमें अपनी कंडीशनिंग पे सवाल करने चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हम टग्गे भैंस जानवर की तरह है, हमारी अपनी कोई थॉटिंग थिंकिंग नहीं है, जो दूसरे लोगों ने हमारे ऊपर थॉटिंग थिंकिंग हमारे ऊपर थोप दी, हमारे लाशऊरी के दौर में जब हम कुछ सोच समझ नहीं सकते थे तब हमें जो चीज़ें मिली हमने उन्हीं को अपना के रखना है, हम उसी दायरे में रहना चाहते हैं, तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उस कंडीशनिंग पर सवाल करें जो बचपन से लेके आज तक आपकी हुई। जो मिला है सो वही करते रहें, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर लोग यही तो कर रहे हैं। जो जिस दायरे में है वो अपने अपने दायरे को बेस्ट कह के उसकी बातें मान ही रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद को इंसान समझते हैं कि मैं इंसान हूँ, काबिल हूँ, सोच समझ सकता हूँ, अपनी नज़रिया रखता हूँ, अपनी सोच रखता हूँ और अपना फ़ैसला करता हूँ, मैं खुद एक ज़ात हूँ, दूसरों के फ़ैसले उनके होंगे, मैं अपनी पर्सनैलिटी और अपनी ज़ात में एक वैल्यू और अहमियत रखता हूँ। अगर आप अपने आप को तस्लीम करते हैं तो फिर ये सवाल तो करना ही पड़ेगा कि जो लाशऊरी के दौर में कंडीशनिंग हुई उसमें क्या सही था और क्या गलत था, एक छानने से गुजारना होगा। लेकिन अगर आप ख़ुद को सिर्फ मानने वाला कहते हैं कि मेरी कोई सोच नहीं, मेरा कोई नज़रिया नहीं, जो मुझे किसी ने दे दिया सो दे दिया, मैंने वही मानते रहना है, तो फिर आप जिस कुएं में हैं रहें वही बढ़िया है।